یہ دو مذاہب ہو جو قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں، تو گویا کہ دو مذاہب تو یہ ہوئے. تیسرا مذہب جو ہے علم باری تعالیٰ میں، وہ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا. محقق طوسی فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم ہے، اور وہ علم بھی بالصور ہے. ممکنات کی صورتیں باری تعالیٰ کے سامنے ہیں، لیکن وہ ایسا ہے کہ ممکنات کی صورتیں قائم بالذات بھی نہیں ہیں، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی قائم نہیں ہے، بلکہ ممکنات کی صورتیں عقل اول کے ساتھ قائم ہیں. اور وہ عقل اول بمعائے ما فیہا باری تعالیٰ کے سامنے ہے. سمجھا گئی ہے؟ وہی عقل اول کے ساتھ جتنی صورتیں قائم ہیں وہ باری تعالیٰ کے سامنے. اس طریقے سے ممکنات کی صور باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. لہذا وہی صور جو عقل کے ساتھ قائم ہے وہی ممکنات کے لیے علم، ممکنات کا علم ہے. اس طریقے سے ان پر بھی ایک اعتراض ہوا محقق طوسی پر کہ دیکھو میاں، عقل اول جو ہے فلاسفہ مانتے ہیں عقول عشرہ، لیکن یہ عقول تو حادث ہے. تو عقل اول تو مرتبہ ذات میں نہیں ہے. تو ہمارا کلام تو ہے مرتبہ ذات میں باری تعالیٰ کو علم ممکنات کیسے. کلام تو اس میں ہے کہ علم ازلی، کہ ازل میں کان اللہ ولم یکن معہ شیء. تو باری تعالیٰ کو مرتبہ ذات میں ازل میں ممکنات کا علم کیسے؟ کلام تو اس میں ہے. تو عقل اول کے ساتھ تم صور قائم کرتے تو عقل اول تو حادث ہے، وہ تو مرتبہ ذات میں نہیں تھا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ان پر بھی محقق طوسی پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ نہ میاں ایسا نہیں ہے، بلکہ عقول جو ہے یہ فلاسفہ قدیم بھی مانتے ہیں، حادث نہیں مانتے. اس لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں دیکھو، عقول کا جو علم ہے وہ علم اصولی قدیم ہے. تو اگر ان کا علم قدیم ہے تو ان کی ذات کیسے حادث مانیں گے؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عقل اول حادث، عقل اول بھی قدیم ہے. تو مرتبہ ذات میں عقل اول موجود اور اس کے ساتھ ممکنات کی صورتیں قائم. تو عقل اول بمعائے ما فیہا گویا کہ وہ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے. تو وہ صور جو عقل اول کے ساتھ قائم ہے وہی باری تعالیٰ کے لیے باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے. یہ محقق طوسی کا مذہب ہے، تیسرا مذہب. چوتھا مذہب جو ہے وہ جمہور مشائیہ کا ہے. دیکھو یہ پہلے جو ارسطو یہ بھی مشائیہ ہے، لیکن یہ تو ائمہ ثلاثہ ہے نا ان کے. جمہور مشائیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو علم بالممکنات ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ یہ تمام ممکنات
وجود دہری کے ساتھ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ ان ممکنات کے دو وجود ہیں، ایک ان کا وجود دہری ہے، ایک ان کا وجود زمانی ہے۔ سمجھائیے، تو وجود زمانی جو ہے یہ تو بات ہے، لیکن ان کا ایک وجود دہری بھی ہے۔ دہر ایک وعا ہے، ایک ظرف سمجھے، ایک ظرف ہے کہ یہ تمام ممکنات بذواتہا، بصورہا نہیں، یہ تمام ممکنات بذواتہا بلا تقدم و تأخر اس وعاء میں، اس ظرف میں موجود ہے، اور وہی باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ دہری سمجھ آ گئی ہے، باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے۔ تو وہی جو ممکنات بذواتہا وجود دہری کے اعتبار سے باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، وہی باری تعالیٰ کا علم بالممکنات۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور اس وجود دہری کو وہ قدیم مانتے ہیں۔ یہ جو وجود زمانی ہے ممکنات کی، یہ تو حادث ہے، لیکن وجود دہری کو قدیم مانتے ہیں۔ تو یہ ہے جمہور گویا کہ مشائیہ کا قول کہ باری تعالیٰ کو علم الممکنات ازل میں ہے، لیکن ممکنات کے وجود دہری کے اعتبار سے۔ اور وجود دہری کا یہ مطلب کہ ان ممکنات کا ایک اور وجود ہے، جو یہ ممکنات بذواتہا وہاں موجود ہے، ان کی ذوات موجود ہے، صورت نہیں ہے، ان کی ذوات موجود ہے اس ظرف میں، دہر میں، اور وجود ان کا بلا تقدم تاخر ہے۔ یہاں تو وجود زمانی کے اعتبار سے تو باپ پہلے تو بیٹا بعد میں ہے، وہاں یہ تقدم تاخر نہیں ہے، بلکہ سب یکجا موجود ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ اور وہ وجود دہری جو ممکنات کا ہے، وہی باری تعالیٰ کا علم ہے بالممکنات۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ گویا کہ جمہور مشائیہ کا چاروں گئے۔ پانچواں مذہب جو ہے وہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں دیکھو، ایک شے کا ثبوت ہے اور ایک شے کا وجود ہے۔ ثبوت کو معتزلہ وجود سے عام مانتے ہیں۔ جمہور کا قول تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ کون، ثبوت، حصول، وجود، یہ سب الفاظ مترادف ہیں، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ شے کا ثبوت الگ ہے، شے کا وجود الگ ہے۔ ثبوت جو ہے یہ عام ہے وجود سے، تو ازل میں اشیاء کا ثبوت ہے، ممکنات کا ثبوت ہے، وجود نہیں ہے۔ وجود بعد میں آئے، یہ جو زمانی وجود ہے۔ تو کہتے ہیں یہی اشیاء تمام ممکنات ہو، جتنے قیامت تک موجود ہوں گے یا اس کے بعد کا ہو، تو یہ سب ممکنات جو ہیں یہ باری تعالیٰ کے سامنے، ان کا باری تعالیٰ کے سامنے یہ ثابت ہے۔ ہر ممکن باری تعالیٰ کے سامنے ثابت ہے، اس کا ثبوت ہے باری تعالیٰ کے سامنے۔ لہذا وہی ثبوتی حضور جو ان کا ہے باری تعالیٰ کے سامنے، وہی ثبوتی حضور باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ پانچوں گئے۔ چھٹا مذہب یہ ہے
گویا کہ بعض متکلمین میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو میاں، علم جو ہے ممکنات کا علم باری تعالیٰ کو ازل میں ہے، اور علم جو ہے یہ ایک صفت بسیطہ ہے. سمجھ آئیے؟ یعنی یوں سمجھو کہ صفت بسیطہ اور ذات اضافت ہے، اور یہ صفت بسیطہ کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہر ممکن کی باری تعالیٰ کی ذات کے طرف نسبت ہے، اضافت ہے. ہاں، اور یہ اضافت جو ہے باری تعالیٰ کے اور اس ہر ممکن کی الگ الگ نسبت ہے باری تعالیٰ کی ذات سے. تو یہ جو صفت بسیطہ ہے یہ عین ذات باری تعالیٰ ہے. تو علم کو وہ بھی عین ذات باری تعالیٰ مانتے ہیں، بسیط مانتے ہیں، مرکب نہیں مانتے، لیکن ذات اضافت مانتے ہیں کہ بھئی ہر ممکن کی باری تعالیٰ کی طرف ایک اضافت ہے، ایک نسبت ہے. تو اس نسبت کی وجہ سے ایک صفت بسیطہ حاصل ہو جاتی ہے. وہ صفت بسیطہ جو ہے وہ باری تعالیٰ کا علم بالممکنات ہے، اور وہ عین ذات باری تعالیٰ. سمجھے ہو؟ یہ متکلمین کا قول ہے. اشراقیہ آئے، انہوں نے کہا یار ٹین نہ کرو، بس سیدھی بات ہے کہ علم بالممکنات جو باری تعالیٰ کا ہے وہ عین ذات ہے. جیسے محققین کا مذہب ہے، سمجھائیے نا، علم بالممکنات ہے باری تعالیٰ کو اور وہ عین ذات باری تعالیٰ. اضافت کو بھی دخل نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ مذاہب ہوئے. اشراقیہ کا مذہب یہ ہو گیا کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم ہے اور وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے. بس ذات باری تعالیٰ جو ہے وہی علم بالممکنات بھی ہے، اور وہی علم بالذات بھی ہے، اور وہی علم بالصفات بھی ہے. بس وہی ایک ہی ذات ہے، وہاں اس میں کوئی نہ تکثر ہے نہ اضافت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اشراقیہ کا مذہب ہوا، خلوت نشین لوگ، صوفیہ، افلاطون وغیرہ کا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ چند ایک مذاہب آپ کو بتا دیے علم باری تعالیٰ بالممکنات. باقی مذاہب تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 360 ہیں، لیکن یہ چند ایک مذاہب جو ہے یہ مشہور ہیں ان میں سے جنہیں علماء ذکر کرتے ہیں. ان میں سے بھی بعض کا ذکر نہیں کرتے، بعض کا ذکر کرتے ہیں. چلو نہیں، اصل میں جو علم حضوری اور حصولی کو نہیں چھڑا انہوں نے. جب جو لوگ عین ذات باری تعالیٰ مانتے ہیں وہاں تو حضور کے علاوہ کوئی حصول کی صورت بنتی نہیں. ہاں جہاں علم بالصور ہے وہاں یہ فرق پڑتا ہے کہ علم بالصور ہے تو صورتیں جو ہے وہ عقل کے ساتھ قائم ہے یا بالذات قائم ہے یا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو وہ علم حصولی مانتے ہیں صور کے ساتھ جو علم. اور جو عین ذات باری تعالیٰ مانتے ہیں، ذات اضافت مانے یا غیر ذات اضافت مانے، وہاں علم حضوری کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی.